بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا ایک حصہ یہاں اس ویڈیو میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 4 بدبخت لوگ ہیں کہ جن کے علاوہ باقی تمام گناہ گاروں کو اللہ جل شانہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرما رہے تھے، حق تعالی شانہ رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخر رمضان تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوتے ہیں ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں، اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اس رات حق تعالی شانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم فرماتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازو صرف اسی ایک رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں، جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور اس سے مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل آواز دیتے ہیں، اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، وہ 4 شخص کون سے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، یعنی مستقل شراب پیتا ہو۔ شراب پینے والے کے لیے بہت سی احادیث مبارکہ میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان بہک جاتا ہے اور اسے حلال اور حرام رشتوں کے مابین تمیز نہیں رہتی، یا پھر شراب کے نشے میں وہ کئی لوگوں سے الجھتا ہے اور بہت سے گناہ اس شراب کے نشے کے سبب اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ پھر فرمایا، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، یعنی ایسا بدبخت انسان ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین فرمائی اور والدین کے نافرمان شخص کے جہنمی ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا، اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے پھر سے پوچھا کہ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جب اولاد ماں کو ذلیل کرنے لگے گی۔ تمام گناہوں کی سزا اللہ عز و جل نے قیامت کے دن کے لیے رکھ چھوڑی ہے، لیکن ماں باپ کا نافرمان شخص ایسا بدبخت شخص ہے جسے اللہ اس دنیا میں ہی سزا دینے کا آغاز فرما دیتا ہے اور آخرت تک اس پر سزا مسلط فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا گیا، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور رشتہ ناتا توڑنے والا ہو، یعنی ایسا شخص جو اپنے رشتہ داروں سے رشتہ توڑنے والا ہو اور لڑائی جھگڑا کرنے والا ہو، کبھی کسی سے لڑ رہا ہے تو کبھی کسی دوسرے سے الجھ رہا ہے۔ پھر فرمایا، چوتھا وہ شخص ہے جو دل میں کینہ رکھنے والا ہو
اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ بغض اور کینہ ملتے جلتے الفاظ ہیں لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ بغض کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھنا یا کسی دوسرے کو ناپسند کرنا، لیکن کینہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کے لیے نہ صرف اپنے دل میں نفرت رکھنا بلکہ اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھنا، اور جب بھی موقع ملے اسے نقصان پہنچانے سے باز نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ٹائپ کرنا مت بھولیے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی بخشش ہو جائے۔